تو بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سورہ حشر کی آیات تلاوت کی کہ تم نے کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، کل کے لیے کیا جمع کیا ہے تم نے۔ آپ نے خطبہ ختم کیا، صحابہ کا گھروں کو گئے، کوئی کھانے کی چیزیں لے آیا، کوئی پکی ہوئی چیزیں لے آیا، کوئی کپڑے لے آیا پرانے، کوئی کچھ لے آیا، مسجد نبوی کا سین بھر گیا۔ صحابی کہتا ہے، حدیث بیان کرنے والا کہتا ہے، پھر وہی چہرہ جو نبی کا چہرہ جو بجھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ صدقات میں بڑی طاقت ہے۔ اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا، چوتھے سپارہ کی آیت ہے، چوتھا سپارہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے، اللہ کی رضا کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی قیمتی شے اللہ کے راستے میں دو۔ صحابی رسول نے آیت پڑھی، کہتا اللہ کے رسول میرا جو فلاں باغ مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے ہے، جس کا پانی بڑا میٹھا ہے، آپ نوش فرماتے وہ خوش ہوتے ہیں، میں وہ باغ اللہ کے راستے میں دے چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابی بات ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کے فرمان میں کوئی شک نہیں، لیکن تو نے جو نیت کی ہے اس میں ذرا ترمیم کر لے، تھوڑی سی گنجائش پیدا کر لے کہ یہ باغ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دے دے اللہ کے نام پر۔ آج ہماری ساری کی ساری لڑائی ہی رشتہ داروں سے ہوتی، جنگ ہی رشتہ داروں سے ہوتی۔ اور اس صحابی نے کیا کیا کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو بلایا اور باغ ان کے حوالے کر دیا کہ اللہ کے نام پہ یہ باغ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبرائیل میرے پاس آیا اتنی دفعہ، اور جب بھی آیا اس نے ہمسائے کی بات کی۔ میں پریشان ہونے لگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں نے کہا کہیں یہ ہمسائے کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے۔ آج ہماری ساری کی ساری لڑائی ہمسائے سے ہی ہوتی، اور اللہ کے رسول نے دعاؤں میں پناہ مانگی ہے کہ اللہ ہمیں جار سو، برے ہمسائے سے بچا۔ تو بات یہ ہے کہ صدقہ جو ہے اس میں بہت بڑی طاقت ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے انہیں کسی قسم کا خوف نہیں، اور میرے نزدیک ان کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں نے گھاٹے میں نہیں رکھنا۔ اللہ نے بار بار قرآن میں واضح کیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی تجارت ہے جس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 آدمی اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے،
قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا، 7واں بندہ وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ سورج جو آج لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر ہم سے ہے، لیکن ہم گرمیوں میں ہمیں اتنی گرمی پہنچاتا ہے کہ جلا کے رکھ دیتا ہے، اور قیامت کے دن وہی سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ پھر اس کی شدت کا، اس کی گرمی کا آپ اندازہ کریں کہ کتنی شدت اور کتنی گرمی ہوگی، کہ کچھ لوگ ہوں گے وہ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، اپنے ہی پسینے میں۔ کچھ لوگوں کو گردن تک پسینہ ہوگا، کچھ کو چھاتی تک پسینہ ہوگا، کچھ کو گھٹنوں تک اور کچھ کو ٹخنوں تک۔ لیکن صدقہ کرنے والا آدمی جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہو۔ پھر عرش کا سایہ، پھر قبر کی تکلیف، قبر کی گرمی۔ کہا کہ قبر کی گرمی کو صدقہ ختم کرتا ہے۔ ویسے آپ نے فرمایا کہ جملہ طور پہ الصدقۃ تطفئ البلاء، کہ صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرے گا۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں سے قبر کی گرمی، صدقہ جو ہے قبر کی گرمی کو ہٹا دے گا، قبر کے عذاب کو ہٹا دے گا، قبر کے۔ اور صدقے کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کہ ایک بندہ جو ہے، ایک بندہ سفر کر رہا ہے اور بادلوں سے آواز آ رہی ہے، اس کے حدیقت فلاں، فلانے بندے کے باغ کو جا کے پانی پلاؤ، فرشتوں کو آرڈر ہو رہا ہے، اس کے حدیقت فلاں۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ بادلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ بادل اس طرف جا رہے ہیں، وہ بادلوں کو پیچھے ہو پڑتا ہے۔ بادل جا کے ایک کالے پہاڑ پہ برسے، اس سے جو ہے کھالیاں نکل رہی ہیں، وہ ایک بڑے کھالے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ وہ چلتا رہا پیچھے پیچھے اس کے، آگے دیکھا ایک بندہ جو ہے وہ بیلچہ لے کے پانی لگا رہا ہے۔ اس کے پاس جاتا ہے، سلام کرنے کے بعد سب سے پہلے پوچھتا ہے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام تو فلاں ہے، لیکن تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی؟ تمہیں میرے نام کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ کہتا ہے میں راستے میں آ رہا تھا، بادلوں سے میں نے آواز سنی کہ اس کی حدیقت فلاں، کہ فلاں کے باغیچے کو، فلاں کے باغ کو جا کے پانی پلاؤ۔ میں نے دیکھا کہ اوپر سر پہ بادل نظر آ رہے تھے، میں بادلوں کے پیچھے پیچھے ہو لیا، میں نے دیکھا وہ پہاڑ پہ برسے اور وہاں سے جو ہے سیدھا تیرے کھیتوں کی طرف آ رہے ہیں، اور آگے دیکھا کہ تو بیلچہ پکڑ کے پانی لگا رہا ہے۔ تیرا کون سا عمل ہے کہ تیرا نام تو آسمانوں پہ لیا جا رہا ہے کہ جاؤ اس کے باغ کو پانی پلاؤ، آرڈر دیا جا رہا ہے،
وہ کہتا ہے بھائی میرا کوئی عمل نہیں، میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میرا صرف اتنا ہی عمل ہے کہ جب فصل تیار ہوتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ غرباء میں تقسیم کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ اس باغ پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ میرا یہی عمل ہے۔ اور پھر جو صدقہ دیتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں، اس کے کھیتوں کو پانی پلاتے ہیں۔ دیکھیں کہ اس کو کوئی ٹیوب ویل نہیں لگانا پڑا، کچھ محنت نہیں کرنا پڑی، اللہ نے اپنی طرف سے بادل بھیجے، بادل پانی سے بھرے ہوئے تھے، وہ پہاڑ سے ٹکرائے، بارش ہو گئی، بارش سے اس کا کھیت سیراب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک باغ والوں کی مثال بھی بیان کی ہے کہ ایک باغ والے تھے، تو ان کا باپ جو ہے اسی طرح سے کرتا تھا کہ جس دن اس نے باغ توڑنا ہوتا، غرباء یتیماں مساکین کو بلاتا ان کو کہ آ جاؤ، اور پھر وہ تیسرا حصہ ان میں تقسیم کر دیتا۔ اس کے بیٹے پیدا ہوئے، کہنے لگے آج کل مہنگائی کا دور ہے، بچہ کچھ نہیں، یہ سارا غریب کھا جاتے ہیں، یہ چھوڑو یہ بات۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہوئے رات کے وقت چل پڑے، اور جہاں ان کا باغ تھا اس کے اندر پہنچ گیا، اس زمین کو دیکھا کہ اس پر راکھ ہی راکھ ہے، سارے ماہ دن راکھ ہے۔ وہ ایک کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، لیکن نے کہا نہیں بھائی راستہ نہیں بھولے، یہ ہماری نیتوں کے فطور کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو جلا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھے بھیڑ بکریاں دو، لیکن دو بھی بہت ساری۔ اللہ کے رسول نے بھیڑ بکریاں اتنی دیں کہ جاؤ فلاں 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے وہ بکریوں سے بھری ہوئی ہے، جاؤ وہ لے لو، وہ تمہاری ہوگی۔ جا کے اپنی قوم میں کہتا ہے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی تو اتنا دیتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ اسے غربت کا بھی خوف نہیں رہتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھانے کے فوراً بعد آپ گردنوں کو پھلانگتے ہوئے گھر نکل گئے۔ صحابہ پریشان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ بنا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد واپس آئے، صحابہ پریشان تھے، منتظر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ رات سونے کی ایک ڈلی میرے گھر میں رہ گئی تھی اور میں گیا ہوں اس کو تقسیم کر کے جان چھڑائی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ لوگ رات کو مسلمان سوئیں گے، مومن سوئیں گے، اور صبح کافر ہوں گے، اور صبح مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہوں گے۔ پھر زندگی کا پتہ نہیں کہ نیند میں ہی سانس نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سونے کی ڈلی کو تقسیم کر کے واپس آئے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا واقعہ کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے کہا آج کل مال کو چوکھا ہے ہمارے پاس،
تو ابو بکر صدیق سے نمبر لینا چاہیے۔ گھر گئے، اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول آدھا مال گھر میں رکھ کے آیا ہوں، آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، اپنے مال کا ڈھیر لگا دیا۔ پوچھا صدیق کیا لائے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ لے آیا ہوں، حتیٰ کہ احادیث کی تشریحات کرنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے لکھا کہ یہ اینٹوں کے درمیان میں جو درجیں ہوتی ہیں ان میں دیکھتے رہے کہ کہیں کوئی سوئی رہ نہ جائے۔ کہا ابو بکر صدیق کیا لائے ہو؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول سب کچھ لے آیا ہوں، گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے آیا ہوں۔ عمر کہنے لگا نہیں بڑھ سکتے، میں آج بھی ہار گیا۔ اور یہ تبوک کی جنگ بڑی طویل ترین جنگ تھی، بڑی مشکل ترین حالات تھے، موسم بھی بڑا سخت تھا۔ اس میں اللہ کے رسول نے اپیل کی، صحابہ نے جولیاں بھر کے دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک تھیلی اٹھا کے لائے جس میں 1000 دینار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تھیلی کو کھول کے ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں معذر عثمان بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اور حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,00,000 درہم لا کے دیتی ہیں کہ یہ صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں، وہ سارے کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں 2 مہینے ہو گئے تھے چولہا نہیں جلا تھا، کس لیے جلائیں کہ کھانے پکانے کی کوئی چیز ہو تو جلائیں۔ اسودین 2 سیاہ چیزوں پہ ہمارا گزارا تھا، 2 سیاہ چیزوں پہ ہمارا گزارا تھا، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ پانی اور کھجوریں۔ 2 مہینے گزر گئے تھے، بحرین فتح ہوا، بحرین سے اتنا مال آیا، مسجد نبوی کا صحن بھر گیا، صحن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد اس کو بانٹنا شروع کیا، درمیان میں عصر آئی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر بانٹا، پھر مغرب آئی، مغرب کے بعد آپ گھر لوٹے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، کہتی ہیں میں چپ نہ رہ سکی، میں بول پڑی کہ اللہ کے رسول کو میں نے گھر آتے دیکھا کہ آپ خالی ہاتھ تھے، اور مجھے گمان تھا کہ آج اللہ کے رسول گھر میں کچھ ضرور لائیں گے۔ میں بول پڑی، میں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تمہیں مدینے کے غریبوں پہ ترجیح نہیں دے سکتا، میں تمہیں اہل بیت کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تمہیں مدینے کے غریبوں پر ترجیح نہیں دے سکتا،
اور دیکھیں جہاں اللہ کا رسول اتنا خرچ کرتا ہے، صحابہ کیوں نہیں کرتے ہوں گے؟ کہ اسی رسول کے تو یہ شاگرد ہیں، اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، من سب صحابی فقد سبنی، مقتدیتم محتدیتم، تم ان کی اقتداء کرو گے، ان کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو آ نکلے، افطار کا وقت تھا، ان کے پاس افطار کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ام درداء کہنے لگی کہ میں نے آپ کو 1,00,000 دینار دیے تھے، اگر آپ ان میں سے تھوڑے سے پیسے بچا لیتی، گوشت خرید لیتی یا کچھ خرید لیتی تاکہ روزہ تو افطار ہو جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ہی نہیں اس بات۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہی نہیں ایسی باتوں کو، کہ وہ اللہ جس نے دینا ہے اس نے ہر حال میں دینا۔ تو اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ کبھی کم نہیں ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویامرون، شیطان جو ہے وہ تمہیں فقیری کے وعدے دیتا ہے کہ مولوی کی اپیل پہ تم چندہ دو گے تو بھوکے مر جاؤ گے۔ شیطان تمہارے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اس کے کہنے پہ تم کیوں اپنے آپ کو فقیر بناتے ہو۔ تو بھائی پورا مہینہ ہو گیا ہے اس مسجد کا کام ہو رہا ہے، میں نے آپ کو کہا کہ بھائی اس کے بارے میں کچھ سوچیں، لیکن آپ نے میری بات کو مذاق ہی سمجھا، اور یہ ہوا کہ میری اپیل کرنے سے جو روٹین کے فرد کے 800-900 روپے ملتے تھے وہ بھی کم ہونے لگے۔ تو بھائی مسجد بھی بن رہی ہے، مستری اوپر لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ کام درمیان میں سے رک بھی کیا تھا، لیکن اب میری اپیلوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک جمعے پہ پتہ نہیں میں نے چیخ کے اپیل کی تو 3,000 روپے ہوئے۔ تو آج بھائی اس مسجد کا بھی خیال کرنا ہے، اس جمعے نہیں اگلے جمعے، اس سے اگلے جمعے۔ آج ہمارے کچھ بھائی جو ہیں مسجد اور مدرسہ کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں سناما سے، تو آپ نے ضرور ان کے لیے حصہ ملانا ہے۔ تو انفاق سبیل اللہ کے بارے میں یہ مت سوچیں کہ یہ کم ہوگا، اس سے مال کم ہو جائے گا، اس سے مال کبھی کم نہیں ہوگا، اس سے مال بڑھے گا۔ اور انفاق فی سبیل اللہ میں جو پہلی مد ہے وہ مساجد کی ہے، پہلی مد مسجد کی ہے، کہ مسجد آپ کو جمع کرتی ہے، مسجد میں دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے زمین پر مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنا دیتا ہے۔ یہ پتہ نہیں آپ کا ارادہ ہو لینے کا یا نہ لینے کا۔ تو بہرحال جو مہمان آئے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، علم کی نشر و اشاعت، علم کا پڑھانا، اہل علم پہ خرچ کرنا، طلباء پہ خرچ کرنا، اور یتیموں کی کفالت کرنے کے لیے خرچ کرنا، جہاد فی سبیل اللہ پہ خرچ کرنا، یہ خرچ کرنے کی راہیں ہیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا،
اور وقت کم ہے، بات زیادہ ہے، لیکن میں مختصر کرتا ہوں کہ آپ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، اور خوش ہونا بھی چاہیے، اور اللہ پہ حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، اللہ پہ ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہم بندوں پہ اچھا گمان رکھ لیتے ہیں، اللہ پہ نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ پہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ جو ہے صدقے کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ کریں، اس میں ریاکاری نہ کریں، دکھلاوا نہ ہو، احسان نہ جتلائیں، باتیں نہ کریں، نہیں دے سکتے خاموش رہیں، کوئی بات نہیں، صدقہ دے کر باتیں نہ کریں، احسان نہ جتلائیں، ریاکاری نہ کریں، اور کبھی بھی گھٹیا چیز کا صدقہ نہ دیں، اچھی چیز اللہ کے راستے میں دیں۔ اور صدقہ واپس کرنا تو بہت بڑی برائی ہے۔